سیدنا علی نے کہا اسما تو نے مجھے کس کھاتے میں ڈالا ہے؟ میں کس کھاتے میں گیا؟ بہرحال یہ بات آگے بھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اہم ترین علم ہے، اور سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ عورت ہے. کہاں سے علم ہے؟ آپ اکثر علماء کرام سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا عمر خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے اندر فرمایا یا ایھا الناس لا تغالوا فی مہور النساء، یا ایھا الناس لا تغالوا فی مہور النساء، لوگو عورتوں کی حق مہر زیادہ مقرر نہ کیا کرو، کم سے کم ہونی چاہیے. اب بتاؤ عمر بن خطاب کو کس شخص نے ٹوکا؟ پوری مسجد بھری ہوئی، آپ خطبہ دے رہے ہیں، ٹوکنے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے. عورت کی صفوں میں سے ایک عورت نے آواز دی مہلن یا عمر، عمر آپ کا مسئلہ میں نے سن لیا، آپ کا فتویٰ میں نے سن لیا، میں آپ کے فتوے کو، آپ کے حکم کو چیلنج کرتی ہوں. کیا بغیر علم کے چلی گئی تھا؟ اس عورت کے پاس علم تھا نا، وہ کتنی بڑی عالمہ ہوگی. یہ عمر بن خطاب کو چیلنج کر رہی ہے مہلن یا عمر، عمر میں آپ کے فتوے کو نہیں مانتی، میری سن. سید عمر رک گئے. عورتوں کی صفوں میں سے وہ عورت کہہ رہی ہے یؤتی اللہ و تمنع انت، اللہ نے تو اجازت دی ہے وآتیتم احداہن قنطارا، قنطار تو خزانے کو، ڈھیر کو کہتے ہیں، ڈھیر کو. گندم کا ڈھیر ہوتا ہے، باجرہ کا ڈھیر ہوتا ہے، یہ ڈھیر ہے، قنطار ہے. اللہ تو فرماتا ہے اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سونے کا ڈھیر بھی دے سکتا ہے. اللہ دے رہا ہے، آپ منع کرتے ہیں. قرآن کی آیت کے ذریعے اس عورت نے سیدنا عمر کو قید کرنے کے لیے کہا. قربان جائیں سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں؟ مطلب لوگو امرأۃ اصابت ورجل اخطا، یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، عمر کو فتویٰ دینے میں غلطی لگی. خواتین کے پاس ہر دور میں گھڑی تیز چل پڑی، ورنہ میں تو آپ کو ہر دور کے حوالے دیتا. صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور دیکھیں. حسن بصری کے بارے امام دارمی لکھ رہے ہیں، وہ ایک علاقے میں گئے، پورے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، امام حسن بصری آ گئے. ان کا ایک نام تھا، 200 صحابہ کے شاگرد ہیں. حسن بصری کوئی عام آدمی نہیں ہے، 200 صحابہ کے سامنے دو زانو ہو کر یہ شخص بیٹھا ہے. کتنا علم تھا. ایک علاقے میں گیا، لوگ جمع ہو گئے، سوالات کرنے لگے. خواتین بھی پیچھے جمع ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں. ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، اگرچہ مسئلہ چھوٹا تھا لیکن بڑے عالم کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا. یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ امام احمد بن حنبل کو نہ آتا ہو، امام مالک کو آتا ہو سکتا ہے امام مالک کو نہ آتا ہو، امام شافعی کو آتا ہو سکتا ہے کہ مسئلہ امام شافعی کو نہ آتا ہو، ابو حنیفہ کو آتا ہو. جب تک ان سب سے رابطہ نہیں کرو گے تو کیسے ملے گا؟ مسئلہ چھوٹا تھا. کتنے بڑے عالم حسن بصری رحمہ اللہ نام ہے. ایک شخص نے کہا حضرت یہ بتائیں اگر نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی دو ہوں، نماز کا وقت ہو جائے، دارمی میں ہے، نماز کا وقت ہو جائے آدمی دو ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں، امام کس طرف کھڑا ہوگا اور مقتدی کس طرف کھڑا ہوگا؟ چھوٹا سا مسئلہ ہے. آج ہمارے بچے کو، چھوٹی بچی کو پتہ ہے. اتفاق ہے امام حسن بصری کو مسئلہ نہیں آتا، سوچ بھی پڑ گیا، اور سوچ کے بعد دماغ کو دوڑاتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ دایاں حصہ جو ہے یہ عظمت والا ہے، شان والا ہے، برکت والا ہے، اور امام کا مقتدی کے مقابلے میں مقام زیادہ ہے، لہٰذا کہہ دیا امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا پڑے گا اور مقتدی کو بائیں طرف. مسئلہ بتا دیا، عورتوں کی صفوں میں سے عورت نے آواز لگا دی. یہ جو بات بتانی ہے نا اصل وہ یہ ہے کہ خواتین میں ہر دور میں علم تھا.
بڑے بڑے محدثین خواتین کے آگے دو زانو ہو کر دین سیکھ رہے تھے، شرعی حدود میں بیٹھ کر۔ کس نے کہا کہ خواتین کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، بس گھر کی چار دیواری میں بس گھر کے کام کاج جاننے؟ کس نے کہا؟ عورت نے اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا میرا نام الزیات ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا، اور میں شاگرد ہوں عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ عنہ، میں شاگرد ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب یہ عبداللہ بن عباس سے وہ پڑھی تھی، اتنے بڑے محدث کی وہ شاگرد تھی۔ حسن بصری آپ نے کہا امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، جبکہ عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا تھا نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں مجھے پکڑا اور مجھے دائیں طرف کر دیا۔ اللہ کے نبی امام تھے، عبداللہ بن عباس مقتدی تھے، نبی علیہ السلام نے مقتدی کو دائیں طرف کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ امام دائیں طرف ہوگا، آپ کی ماننا ہے میں پیغمبر کی مانوں۔ حسن بصری اللہ کو فرماتے فوراً رجوع کر لیتے۔ لوگوں آیا تو تھا دین بتانے کے لیے، لیکن دین سیکھ کے جا رہا ہوں۔ بر بات کافی لمبی چلی گئی آگے، کہنے کا مطلب یہ تھا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ الحمدللہ علم حاصل کر رہی ہیں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کا آخری چیپٹر جو ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ صحیح بخاری کا جو آخری چیپٹر ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید کے اندر 58 ابواب ہیں، 58 ابواب ہیں۔ سب سے آخری باب یہی ہے جس کا ابھی ہم نے اپنی ایک بچی سے پوری ترتیب کے ساتھ تلاوت سنی ہے۔ یہ لفظ تلاوت میں نے استعمال کیا ہے چونکہ میرا موقف ہے احادیث کی بھی تلاوت حدیث سے قرآن کریم ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ذکر موجود ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اصل میں امام بخاری نے یہ جو باب قائم کی ہے اس میں در حقیقت رد ہے ان لوگوں کا جو قیامت کے دن کے ترازو کے قائل نہیں ہیں، اور قائل نہ ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہ قرآن سے نہ حدیث سے بلکہ عقل ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتی ہیں، آپ کو معلوم ہے جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کسی گمراہ فرقے کے پاس قرآن و حدیث سے تو دلیل ہو ہی نہیں سکتی، ان کے پاس سوائے عقل کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس قوم نے بھی عقل کو معیار بنایا ہے وہ گمراہ ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عقل نے جہاں دھوکہ کھایا، عقل کو جہاں ٹھوکر لگی بس ان کو ٹھوکر لگی۔ اب ان لوگوں نے معتزلہ ہوں یا اس کے قرب و جوار کے لوگ ہوں، ان لوگوں نے کہا قیامت کے دن عدل قائم ہوگا، لیکن یہ ترازو یہ عقل نہیں مانتی۔ عقل کیوں نہیں مانتی؟ عقل نہیں مانتی تو نہ مانے، نہیں یہ عقل نہیں مانتی، اس لیے اعمال جو انسان کرتا ہے یہ تو اعراض ہیں، اجسام تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا نماز پڑھنا، الفاظ ادا کرنا، یا کوئی دعا پڑھتا ہے، یہ کسی کو دعا دیتا ہے، یہ الفاظ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اعراض ہے، اجسام نہیں، ان کا وجود نہیں ہے، ان کا وجود نہیں۔ جب وجود نہیں ہے ان چیزوں کا وزن کیسے ہوگا؟